ہم میں سے کون ہے جو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو نہ جانتا ہو؟ یقیناً ہر کوئی اس جلیل القدر صحابی کو جانتا ہے، لیکن بہت سو کو یہ نہیں معلوم کہ وہ رومی نہیں تھے بلکہ عربی تھے۔ ان کے والد کا تعلق قبیلہ بنو نمیر اور والدہ کا تعلق بنو تمیم سے تھا، اور دونوں قبیلے عرب کے تھے۔ والد کی جانب سے نمیری اور والدہ کی جانب سے تمیمی تھے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا چہرہ روشن اور بال سرخ تھے جو ان کے اوپر بہت خوبصورت لگتے تھے۔ چہرے اور حلیے سے ہمیشہ تازگی اور خوشی ٹپکتی تھی، اور ان کی روشن آنکھیں ان کی ذہانت اور شرافت کو ظاہر کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ صہیب رضی اللہ عنہ کے والدہ اپنے بچے اور ملازمین کے ساتھ سیر و تفریح کے ارادے سے عراق کے لیے روانہ ہوئیں، اور راستے میں انہیں رومی فوجیوں کے دستے نے روک لیا اور ان سے تمام مال و اسباب لوٹ لیا اور بچوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ ان بچوں میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت صہیب کو روم کے بازاروں میں لے جا کر بیچ دیا گیا۔ اس طرح وہ ایک آقا سے دوسرے آقا کی خدمت میں منتقل ہوتے رہے۔ اس طرح حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو موقع ملا کہ وہ رومی معاشرے کے اندر گھس کر اور اس کی تہہ میں اتر کر اندرونی حالات سے واقف ہو سکیں۔ چنانچہ انہوں نے رومی محلات کے اندر اور باہر کے تمام برائیاں اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور کانوں سے سنیں، لیکن اس گندے ترین معاشرے میں ہونے کے باوجود خود کو اس کی برائیوں سے کوسوں دور رکھا، اور سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد ان کو اس معاشرے سے سخت نفرت ہو گئی، اور وہ اپنے دل میں سوچتے تھے اس قسم کے گندے معاشرے کو زبردست طوفان ہی پاک کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے روم کے معاشرے میں نشوونما پائی، باوجود اس کے کہ وہ اپنی عربی زبان بھی بھول چکے تھے، لیکن اس بات کو ایک لمحہ کے لیے بھی دل سے نہ نکال سکے کہ وہ عربی النسل اور دیہات کے رہنے والے ہیں۔ وہ ہر وقت اس طاق میں رہتے کہ کس طرح وہ اپنے آقا کی نظروں سے اوجھل ہو کر وہاں سے فرار ہو سکیں۔ اتنے میں انہوں نے ایک نصرانی کاہن کو اپنے آقا سے کہتے سنا، اب وہ وقت آ گیا ہے جب جزیرہ عرب کے شہر مکہ مکرمہ سے وہ نبی ظاہر ہوگا جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرے گا اور لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت و روشنی کی طرف لائے گا۔ اس بات نے ان کے شوق میں مزید اضافہ کیا کہ وہ اب اس برے معاشرے سے نکل کر عرب میں چلے جائیں۔ پھر خوش قسمتی سے صہیب رضی اللہ عنہ کو ایک ایسا سنہری موقع مل گیا جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے آقاؤں کی غلامی سے بھاگ نکلے اور سیدھے مکہ مکرمہ کی طرف رخ کیا جو عربوں کا مرکز بھی تھا۔ وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر ایک امیر اور سردار عبداللہ بن جدعان کے ساتھ مل کر کاروبار اور تجارت میں مصروف ہو گئے۔ ان کے دل میں اس نصرانی کاہن کی بات ہمیشہ رہتی اور سوچتے کہ وہ وقت کب آئے گا، اور پھر تھوڑی ہی مدت گزری کہ وہ ایک روز تجارت کے سفر سے واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے تو انہیں معلوم ہوا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت اور نیک اعمال کی ترغیب دے رہے ہیں اور ناجائز اور گناہوں سے منع فرما رہے ہیں۔ صہیب نے دریافت کیا، یہ وہی تو نہیں جنہیں لوگ امین کے لقب سے پکارتے ہیں؟ جواب دینے والے نے کہا کہ ہاں، یہ وہی ہیں۔ صہیب نے شوق کے لہجے میں کہا، اب وہ کہاں ہیں؟ ان کا مکان کہاں ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ وہ اس وقت ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں ہوں گے جو صفا کے قریب ہے، لیکن ان سے ملتے وقت اس بات کا خیال رکھنا کہ قریش والے تمہیں دیکھ نہ لیں۔ اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہارے ساتھ سخت برتاؤ کریں گے۔ صہیب رضی اللہ عنہ مکہ کے لوگوں سے نظریں چراتے ہوئے اور احتیاط سے قدم اٹھاتے ہوئے دار ارقم کی طرف چل پڑے۔ وہاں دیکھا کہ ان سے پہلے عمار بن یاسر وہاں موجود ہیں۔ وہ عمار بن یاسر کو پہلے سے جانتے تھے۔ پہلے تو وہ خاموشی سے کھڑے رہے، پھر کہنے لگے، اے عمار، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ عمار بن یاسر نے الٹا ان سے سوال کر دیا کہ آپ یہاں کس مقصد سے آئے ہیں؟ صہیب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ عمار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی اسی ارادے سے آیا ہوں۔ صہیب نے کہا، تب ٹھیک ہے، آؤ اللہ کا نام لے کر ایک ساتھ چلیں۔ صہیب بن سنان رومی اور عمار بن یاسر دونوں ایک ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ دونوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو بڑے غور اور توجہ سے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں ان کے کانوں کے راستے سیدھے ان کے دلوں میں اتر گئیں اور دونوں کے دل نور سے جگمگا گئے۔ انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھائے اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔